بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سورۃ المجادلہ 28ویں پارے سے ہوا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس خاتون کی آواز اور اس کی بات کو سن لیا جو آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں بحث کر رہی تھیں۔ ایک خاتون جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، صحابیہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنے شوہر کے بارے میں بتانے لگیں کہ انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے حلال نہیں رہے۔ ان کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، انتی کظہری امی، تیری پشت میرے اوپر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ جب یہ جملہ کہا جاتا تو مرد عورت پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگیں، اب میرا کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، ابھی تک اس بارے میں اسلام میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا۔ وہ خاتون بار بار اصرار کر رہی تھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بات کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب میں تھی، میں نے اس کی بات نہیں سنی، لیکن اللہ جو ساری دنیا کو سننے کی طاقت دینے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس عورت کی بات سن لی۔ اس خاتون کے احساس میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا جو ساری امت کے لیے ہے۔ فرمایا جملہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو حرمت تو نہیں آئے گی، یعنی اس کی بیوی اس کے لیے حرام تو نہیں ہوگی، البتہ کچھ کفارہ دینا ہوگا، یا تو غلام آزاد کرنے ہوں گے، اگر اس کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور جب تک کفارہ نہیں دیں گے تو بیوی کے قریب میں نہیں جا سکتے۔ تو اس شروع کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سرگوشی کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی دو مرد آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو تیسرے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری سرگوشیوں کی خبر ہمیں پوری طرح ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گناہوں کی سرگوشیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ایسی جگہ مل جل کر نہ بیٹھو جہاں گناہوں کی بات ہو رہی ہو، گناہوں کی سرگوشی ہو، گناہوں کی باتیں ہوں، اس سے ان مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجلس کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری مجلس میں کوئی آیا کرے تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے، یعنی آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ میں دے دیا کرو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے۔ حزب الشیطان کافروں کی جماعت ہے جو کافروں پر کفر پر جمی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک فی الاذلین، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی صحابہ کی تعریف کہ جو ایمان والے ایسے ہیں کہ ان کی دوستی، یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آتی، یعنی ہر طریقے سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولادوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے خاندان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ مصعب بن عمیر جو کہ ایک صحابی ہیں، ان کے بھائی بدر کے میدان میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، اور ایک انصاری صحابی ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ تو مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ میرا بھائی ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں گرفتار ہے، تو مصعب بن عمیر انصاری صحابی سے کہنے لگے کہ اس کی رسی خوب مضبوطی سے باندھ دو، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی والدہ بڑی مالدار ہے۔ مصعب کے بھائی کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں، تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟
تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے اب تو میرا بھائی نہیں بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی صحابہ کی عمل کی تعریف بیان کری ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے سچے مسلمان ہو گئے تھے، اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ اللہ کے رسول میرا والد آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی چیز کی صحابہ کی اسی چیز کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ سچے ایمان والے ہیں، اللہ رسول کی محبت ان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے، اور یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ کوئی جذبات نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور ایک قانون بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے تمہیں روک دیں ان سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور جن چیزوں کی کرنے کا تمہیں حکم دیں وہ کر لو۔ آگے انصار صحابہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور ان کے ایثار اور ان کی قربانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مہاجرین یعنی مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ مدینہ آئے تو انصار صحابہ نے ان کا کس طرح اکرام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایثار کو بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں ہر طریقے سے آنے والے صحابہ کو شامل کیا۔ اسی چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایثار کہتے ہی اسی کو ہیں کہ انسان کو خود بھی ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت کو دبا رہا ہے اور دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، اس چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، نیکیوں کا ذخیرہ خوب جمع کر لو، اور دیکھو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم لوگوں نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس چیز کو دیکھو کہ کل قیامت کے دن یعنی کل محشر کے میدان میں جب اللہ کا سامنا ہوگا تو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اور کیا بھیجا ہے آگے سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ ان آیتوں میں اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے اور اللہ کے اسماء حسنی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بہت سارے اللہ کے اسماء الحسنی اس آیت میں جمع ہے۔ حدیث شریف میں ان آیتوں کے فضائل آئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان آیتوں کو پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ مر گیا تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر وہو العزیز الحکیم، یعنی یہ آخری آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں سورہ حشر کی، ان کی یہ فضیلت ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو تم ان کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو جو میرے دشمن ہیں، یعنی جو میرے دشمن ہیں تم ان سے دوستیاں کیوں کرتے ہو۔ مراد اس سے کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ ایک ایمان اللہ کی عبادت اور اللہ کو ماننے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اور وہ کسی کافر جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دوستی لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو جگہ جگہ منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور ان کے بلند کردار کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، دوستی نہیں لگائی بلکہ اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، جبکہ ان میں ان کے والد بھی موجود تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اللہ کی دشمن ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا کہ میرا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں ہے، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ سب سے بہترین تجارت اس کی ہے جو اپنے مال کو اللہ کے دین پر لگاتا ہے، جو اپنے مال کو اپنے اللہ کے دین پر لگاتا ہے، یہ بہترین تجارت کر رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، کہ یہ اس طرح مال اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی برکت سے عذاب علیم سے محفوظ رہے گا۔ یہ انسان کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے دین کی اشاعت میں اور اللہ کی دین کی خدمت میں لگائے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اس کے دین اور اعلاء کلمت اللہ کی اشاعت کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ دنیا کی کام کرنے والے تو بہت سارے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر لگاتے ہیں، بلکہ اکثر طبقہ یہی ہوتا ہے، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں یہ سعادت ملتی ہے، جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کی اشاعت میں لگاتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مال اس قابل ہو جائے کہ اللہ کا دین میرے مال کے ذریعے سے پھیلے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بہت علم بھی رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، یعنی یہودیوں میں بہت سارے ان کے پیشوا جو بڑے بڑے عالم تھے لیکن اس علم پر عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کو تشبیہ دی ہے گدھے سے، مثل الذین حملوا التوراۃ، گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ ایک گدھا ہو اور اس پر بہت ساری کتابیں رکھ دیں تو وہ گدھا عالم نہیں بنتا، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا۔ اللہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت بڑے عالم بنتے ہو لیکن تمہارے علم پر بالکل تمہارا عمل نہیں۔ تمہاری مثال بھی گدھے کسی ہے کہ جس طرح گدھا اپنے اوپر کتابیں لاد کر کہے کہ میں عالم ہوں، اس کو کوئی عالم نہیں کہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں جمعے کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو تو پھر کوئی کام جائز نہیں، سارے کام چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ جمعے کی نماز کا حکم ہے، یہی وجہ ہے علماء نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے، یعنی اس کا کام اگرچہ حلال ہو اور وہ حلال طریقے سے ہی کر رہا ہو لیکن اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے اس کا کام ناجائز ہو جاتا ہے اور اس کی آمدنی حرام ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اب روزی تلاش کرو، یعنی جمعے کے بعد روزی تلاش کرو، اس آیت میں حکم ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں بہت سارے صحابہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعے کے بعد تجارت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمعے کے بعد کی تجارت میں برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جمعے کے بعد روزی تلاش کرو۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جمعے کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے اس میں 70 برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جمعے سے پہلے کام نہ کرو، جمعے کے بعد کام کرو۔ اگلی سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ ان منافقین کے لیے، ان کفار کے لیے کوئی بھی استغفار نہ کرے، کوئی بھی اللہ سے معافی نہ مانگے، کیونکہ یہ کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ اگر تم ان کے لیے استغفار کرتے بھی ہو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہر کسی بھی صورت میں ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں سے معلوم چلا کہ مشرکین، منافقین اور کفار، ان کی جنازوں میں شامل ہونا یا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ آگے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو
مسلمانوں پر خرچ نہیں کریں گے، یعنی صحابہ پر، مدینہ میں رہنے والے صحابہ پر خرچ نہیں کریں گے۔ اور اس نے مدینہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر پیسہ خرچ نہ کرو، یعنی ان کو کچھ نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ اگر تو خرچ نہیں کرتا، یہ تو خرچ کرنے سے روک رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے صحابہ کو بھوکا رکھیں گے؟ یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دین اور دینداروں پر، یعنی اہل دین، اہل مدارس پر خرچ مت کرو، ان کو چھوڑ دو اسی حال پر۔ یہ لوگ اصل دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ یہ تو سعادت مندی ہے کہ اگر کسی کا مال اللہ کے دین کی اشاعت پر، قرآن کی اشاعت پر لگ رہا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لگاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خرچ نہیں کروں گا تو یہ کام بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کے سارے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کو چلانا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہمارے مالوں کے۔ یہ تو ہماری سعادت تھی کہ ہمارا مال لگتا، لیکن اگر کوئی نہیں لگاتا تو یہ دین تو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، اور درمیان میں سارا اللہ ہی لے کر آئے ہیں۔ آگے بھی اس دین کی اشاعت اللہ ہی کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس مال اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا کرو گے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم بڑے خسارے میں ہوگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، موت کے آنے سے پہلے جو بھی نیکی خرچ کر سکتے ہو، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کر سکتے ہو کر لو، لیکن موت سے پہلے پہلے کرو۔ پھر فرما رہے ہیں، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کیونکہ جب انسان کی موت آتی ہے اور وہ آخرت کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو وہ اس وقت تمنا کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ، میں خوب صدقہ اور خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔ جب ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور اس وقت تمہیں مہلت اور موقع بھی دیا تھا، لیکن تم نے خرچ نہیں کیا، اب مہلت مانگتے ہو، اب مہلت نہیں ملے گی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی وہ تمہیں اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور عبادتوں سے اور نمازوں سے روکتے ہیں، تم ہوشیار رہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ مال و اولاد وہ اچھی ہے، وہ مال اچھا ہے، وہ اولاد اچھی ہے جو انسان کے لیے دین میں معاون بنے، اور جو مال اور اولاد دین میں مخالفت بنے، یعنی دین سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، اسی کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ آگے سورۃ الطلاق ہے۔ اس سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے، یعنی ایک ساتھ دل اور مزاج ملتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے، اور وہ راستہ طلاق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہاری آپس میں بنتی نہیں ہے اور سمجھانے والوں نے سمجھا کر بھی دیکھ لیا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کے ایام ختم ہو جائیں اور پاکی کے ایام آ جائیں، جن ایام میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس ایام میں ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ ایک طلاق کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرے گی، اور عدت کے بعد وہ مرد سے علیحدہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ اللہ فرمانے ایک طلاق سے کام ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک ساتھ کئی طلاقیں دیں یا بار بار طلاقیں دیتا رہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی اور ان کے فوائد بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہم اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی کا بندوبست فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل کام کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تو بہت بڑا مسئلہ روزی کا وہ حل ہو جاتا ہے، اور بہت بڑے مسائل، مشکلات اور پریشانی کے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ، یعنی جس نیکیوں کے راستے پر خود بھی چلو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرو، سچی توبہ کیا کرو، گناہوں سے بچنے کا پکا عزم اور ارادہ کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ دو خاتون کا کردار بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ خاتون جو نیک پارسا، اللہ کی نیک بندی، اگرچہ اس کا شوہر دنیا کا ظالم انسان اور اس کا ظلم انسانیت پر بے تحاشا، تو یہ وہ عورت تھی جو فرعون کے نکاح میں تھی، لیکن اس کے شوہر کا ظلم اس کو ایمان سے نہ روک سکا، حضرت آسیہ، اور یہ ایمان کا اعلان کر گئیں، اور پھر فرعون نے ان کو اس جرم میں، یعنی ایمان لانے کے جرم میں شہید کرا دیا۔ اور دوسری وہ خاتون کہ اس کا شوہر بہت نیک سیرت انسان، یعنی اللہ کے نبی تھے، لیکن بیوی ان کی مان نہ سکی اور وہ جہنمی بنی۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھے گھرانے میں رہتا ہے لیکن اس کے نصیب اچھے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا نہیں سکتا، اور بعض دفعہ انسان برے ماحول میں بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ تو فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ نیک خاتون بنی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی وہ بری خاتون بنی، یعنی ان پر ایمان نہ لائیں۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال میں ہم اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کون کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ رکعتیں پڑھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد سے زیادہ اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ اور کس کو راضی کرنے کے ارادے سے اور سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے۔ تو عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اور عمل بہت زیادہ ہو لیکن دکھاوا ہو کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں گے، یا لوگ مجھے مالدار کہیں گے، یا لوگ مجھے مجاہد اور بہادر کہیں گے، تو کتنا ہی زیادہ عمل کرے اور کتنی بہادری دکھائے لیکن اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کوئی بات چھپ کر کرو یا اعلانیہ کرو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چھپی ہوئی باتیں یا اعلانیہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم دشمنوں کے لشکر میں پھنس جاتے ہو تو کون ہے تمہاری مدد کرتا ہے؟ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ، اللہ کے سوا کون ہے؟ جب تم کسی دشمن کے لشکر میں پھنس جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ روزی بند کر دے تو کون ہے روزی دینے والا؟ یہ انسان ہے تو بہت طاقتور اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت طاقت دی ہے، لیکن یہ ہر گھڑی اللہ کا محتاج ہے۔ اس نے ترقی اتنی کری کہ بہت ساری مخلوق کو تابع بنا دیا، مسخر کر لیا، اور اتنی ترقی کی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیے،
لیکن اللہ کا اتنا محتاج ہے کہ اللہ اگر ہوا اور پانی کو بند کر دے تو یہ انسان بے بس ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک وہ آدمی ہے جو منہ کے بل چلتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو پاؤں کے بل چلتا ہے۔ بتاؤ سیدھے راستے پہ چلنے والا کون ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے والا کون ہے؟ یقینی بات ہے جب پاؤں پر چل رہا ہے وہ منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں اس بات کی کہ جو منہ کے بل چل رہا ہے یہ کافر ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں یعنی خشک کر دیں زمینوں کو اور زمینوں میں پانی نہ رہے اور لوگ زمین کھودتے رہ جائیں ایک نہ نکال سکیں تو کون ہے پانی لا سکتا ہوں؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ ایک ظالم متکبر اور مکہ کا رہنے والا جب اس نے یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگا کہ میں نکال کر لاؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو وہ کہنے لگا اگر زمین کی گہرائیوں میں پانی چلا بھی گیا تو میں زمین کی گہرائیوں سے کھود کر اس نے اس آیت کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کو مسلط کیا اور آنکھوں کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر کا پانی جو انسان کی بینائی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا وہ پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ جواب تھا کہ پہلے تو اپنی آنکھ کا پانی تو لے کر آ، پھر زمین سے پانی نکالنے کی بات کی ہو۔ یعنی آنکھ کا پانی جو بہت معمولی سا پانی ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا محتاج ہے تو کہتا ہے کہ میں زمین سے پانی نکال کر دکھاؤں گا۔ اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں باغ والوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے ضمن میں پورا ایک واقعہ تفاصیل میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک سخی آدمی تھا، بہت نیک تھا اور اس کا معمول تھا اپنے باغ کی کمائی، یعنی اپنے باغ میں سے جب کمائی ہوتی تھی تو اس میں سے ایک اچھا خاصا حصہ وہ خرچ کیا کرتا تھا غرباء پر، اور جب اس کے باغ کی کٹائی ہوتی تھی یعنی جب پھل اترتا تھا تو سارے غرباء اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور وہ اپنے باغ کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ ان غرباء میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے کہا کہ اپنے والد کے بارے میں کہ ابو تو بالکل پاگل تھے، اتنا سارا خرچ کر دیا کرتے تھے اور تھوڑا سا بچایا کرتے تھے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے اور ہم سارا کا سارا مال بچائیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مانگنے والوں سے ہم بچیں گے، یعنی جو مانگنے والے جمع ہو جاتے ہیں ہم ایسے وقت میں باغ کی کٹائی کرنے جائیں گے کہ جس وقت میں مانگنے والے نہ آئیں۔ چنانچہ مانگنے والوں سے بچنے کے لیے اندھیرے میں وہ اپنے فصل کی کٹائی کے لیے گئے، اور جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یعنی جو ان کا باغ تھا جس میں انہوں نے مختلف قسم کے پھل وغیرہ لگائے تھے اور وہ سب تیار ہو گئے تھے، کٹائی کرنی تھی، کٹائی کر کے گھر لانا تھا، لیکن جب وہ رات کے اندھیرے میں اپنے باغ پر گئے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں دکھا اور سارا باغ ملیہ میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ رات کے وقت آسمان سے کوئی آفت آئی جس نے پورے باغ کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کو سمجھایا کہ نیتوں کی خرابی کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ باپ جب تک تھا وہ اس باغ میں سے خود بھی اپنے گھر پہ بھی لاتا تھا اور غرباء کو بھی دیتا تھا تو یہ باغ محفوظ تھا، اور جب باپ کے جانے کے بعد بیٹوں نے سمجھداری دکھائی اور عقل مندی اور ہوشیاری دکھائی تو کیا رہا، باغ میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، نیکیوں کی زندگی گزارنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کی طرح جو مجرم ہو، گنہگار ہو، اللہ کا نافرمان ہو؟ یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم برابر کرتے ہو کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ ایک نیک اور بد آدمی برابر ہو جائے، ایک گنہگار اور نیک انسان برابر ہو جائے؟ ان کی دنیا کی زندگی میں تو برابری ہو سکتی ہے لیکن ان کی آخرت میں آخرت الگ ہے، ان کے ٹھکانے الگ ہیں، ان کے مزے الگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بے نمازی کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بے نمازی جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو تختے کی طرح کر دیں گے۔
تختے کی طرح، یعنی جھک نہیں سکے گی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور محشر کے میدان میں جب ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جھکے گی تو یہ بے نمازی جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا یہ جھک نہیں سکے گا، اس کی کمر کو اللہ تعالیٰ تختے کی طرح سیدھا کر دیں گے، اور اس کی یہ ذلت اور رسوائی اس وقت سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں میدان محشر کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں اور بڑی وضاحت سے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ سے مراد یہ کامیابی کی علامت ہوگی، تو فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا، اور وہاں پہ سب سے اعلان کرتا ہوگا کہ دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جیسے دنیا میں کسی کا امتحانی رزلٹ اچھا آ جائے تو وہ سب کو دکھاتا ہے، اور جس کا اچھا نہ آئے وہ سب سے چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میرا حساب و کتاب مجھے پیش ہی نہیں آتا۔ اور اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کرو، زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کریں گے۔ سورہ معارج شروع ہوتی ہے، اس سورہ معارج کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی دوست کسی دوست کو کل نہیں پوچھے گا، یعنی محشر کے میدان میں ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، بلکہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس محشر کے میدان میں اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو وہ چاہیں گے کہ یہ مجھ سے لے لو، ان کے بدلے مجھے چھوڑ دو، یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں چاہے گا یہ سارے پھنس جائیں، اور فدیے میں لو یفتدی، میں فدیے میں ان کو دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے، یعنی اس قدر نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ اپنے سگوں کو چاہے گا کہ یہ پھنس جائے میں نکل جاؤں کسی طرح۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی کچھ صفات بیان فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ جو کل قیامت میں محشر کے میدان میں خوش ہوں گے، وہ کیا کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ان کو پوری طرح یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور گواہی دینے کا موقع آ جائے تو سچ سچ اور ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں۔ آگے سورہ نوح ہے، اس سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے قوم کے لوگوں استغفار کرو۔ اس استغفار کے فوائد بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی، مال میں کثرت ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں میں مال کے لحاظ سے بہت پریشان ہوں، یعنی مال کی تنگی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، میں بیٹوں سے محروم ہوں۔ حضرت نے اس کو بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ کسی نے حضرت سے پوچھ لیا حضرت 3 طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، الگ الگ حاجتیں لے کر آئے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی، آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ دوسرا کہہ رہے ہیں مالی لحاظ سے میں پریشانی میں ہوں، فقر و فاقے کا شکار ہوں، آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ اور تیسرا آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ بیٹے نہیں ہوتے، آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ حضرت نے فرمایا میں نے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ معافی مانگنے اور استغفار کی برکت سے کیا ہوگا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور استغفار کی برکت سے تمہیں مالدار کر دے گا اور تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ میں نے قرآن کا وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔